بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک، اور اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر جو ہے وہ بلند فرما دیا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت مجاہد نے اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں کہا کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب بھی میرا ذکر کیا جائے گا تو میرے ساتھ آپ کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن رسول اللہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے پاس حضرت جبریل امین علیہ السلام آئے اور کہا میرا اور آپ کا رب فرماتا ہے میں نے آپ کے ذکر کو کیسے بلند کیا، میں نے آپ کے ذکر کو کیسے بلند کیا؟ تو میں نے کہا اللہ ہی جانتا ہے۔ فرمایا کہ جب میرا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ آپ کا بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ ابن عطا نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی مراد یہ ہے کہ میں نے اپنے اوپر ایمان کی تکمیل آپ کے ذکر کے ساتھ کر دی ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ میں نے آسمان کے فرشتوں میں آپ کا ذکر بلند کر دیا، اور قیامت کے دن تمام مخلوق آگ کی پناہ میں آئے گی، کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ اللہ کے نزدیک آپ کی کس قدر وجاہت اور قدر و منزلت ہے۔ امام ماتریدی، امام رازی اور امام قرطبی وہ اس آیہ مبارکہ کی تفاسیر کے اندر کیا فرماتے ہیں؟ امام ابو منصور محمد ابن محمد ماتریدی سمرقندی جن کا وصال 333 ہجری کے اندر ہوا، آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کرنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق پر لازم کر دیا کہ وہ آپ کے اوپر ایمان لائے، حتیٰ کہ کسی شخص کا اللہ پر اور اس کی توحید پر ایمان لانا اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک کہ وہ آپ کے اوپر ایمان نہ لائے، اور نہ اس وقت تک اللہ کی اطاعت قبول ہوگی کہ جب تک آپ کی اطاعت نہ کرے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول پاک کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ آپ کے ذکر کو بلند کرنے کا معنی یہ ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے اس کے ساتھ آپ کا بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اذان میں، اقامت میں، نماز میں، تشہد میں، غرض ہر مقام پر اپنے ذکر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک رکھا ہوا ہے۔ آپ کے ذکر کو بلند کرنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کی اضافت آپ کے نام کی طرف کی ہے، جیسے رسول اللہ، نبی اللہ، اور بغیر رسالت اور نبوت کے آپ کا ذکر نہیں کیا۔ فرمایا کہ محمد رسول اللہ، اور فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک۔ اور اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کے وصف کے ساتھ صرف آپ کا ذکر کیا ہے، انبیاء سابقین کا ذکر صرف ان کے ناموں کے ساتھ کیا ہے۔ پہلے نبیوں کا جس کا بھی ذکر کیا تو ان کے اسماء کے ساتھ کیا، جیسے وہ تلک حجتنا آتیناہا ابراہیم و اسماعیل والیسع و یونس و لوطا وکلا فضلنا علی العالمین۔ آپ کے ذکر کو عظمت اور شرف کے ساتھ ذکر کرنا لازم کر دیا، حتیٰ کہ جس نے آپ کے نام کی تخفیف کے ساتھ ذکر کیا اس کا ایمان جاتا رہا۔ تعویلات اہل سنہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 482 کے اندر امام ابو منصور ماتریدی جو ہیں ان کا یہ موقف میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ امام فخر الدین محمد بن عمر رازی جن کا وصال 606 ہجری میں ہے، آپ نے فرمایا کہ سب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے، اور آپ کے نام کی شہرت تمام آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اور آپ کا نام عرش پر لکھا ہوا ہے، اور کلمہ شہادت اور تشہد میں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ آپ کے نام کا ذکر کیا جاتا ہے، اور سابقہ آسمانی کتابوں میں آپ کا ذکر ہے، تمام آفاق میں ذکر پھیلا ہوا ہے، خطبوں میں اور اذان میں آپ کا ذکر کیا جاتا ہے، دینی کتب کے شروع اور آخر میں آپ کا ذکر کیا جاتا ہے،
قرآن مجید میں بہت جگہ اللہ کے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر موجود ہے۔ واللہ ورسولہ احق ان یردوہ من یطع اللہ ورسولہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کو رسول اور نبی کے عنوان سے ندا فرماتا ہے، اور دیگر انبیاء کو ان کے ناموں سے جو ہے وہ ندا فرماتا ہے، مثلا یا موسیٰ، یا عیسیٰ۔ اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت رکھ دی ہے، آپ کے متبعین پیروکار آپ کی نعت شریف پڑھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کرتے ہیں، آپ پر درود و سلام بھیجتے ہیں، آپ کی سنتوں کی حفاظت کرتے ہیں، بلکہ ہر فرض نماز کے ساتھ آپ کی سنت میں زائد نماز پڑھتے ہیں۔ وہ فرض میں اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں اور سنت میں آپ کے حکم پر عمل کرتے ہیں، اور آپ کی اطاعت کو اللہ نے اپنی اطاعت قرار دیا کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بے شک جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔ بادشاہ آپ کی اطاعت کرنے میں عار نہیں سمجھتے، قراء آپ کے الفاظ کی ادائیگی کے طریقے کی حفاظت کرتے ہیں، اور مفسرین آپ کی کتاب کی آیات کی تفسیر کرتے ہیں، واعظین آپ کی احادیث کی تبلیغ کرتے ہیں، علماء اور سلاطین آپ کے روضے کے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام عرض کرتے ہیں، اور آپ کے روضہ کی خاک سے اپنے چہروں کو سجاتے ہیں، اور آپ کی شفاعت کی امید رکھتے ہیں، سو آپ کا شرف روزے قیامت تک باقی رہے گا۔ تفسیر کبیر جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 208 کے اندر امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ورفعنا لک ذکر کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ امام قرطبی جن کا وصال 668 ہجری میں ہوا، علامہ ابو عبداللہ محمد ابن احمد مالکی قرطبی، آپ فرماتے ہیں ضحاک نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا کہ اذان، اقامت، تشہد، جمعہ، عید الفطر، عید الاضحیٰ میں ممبروں پر اور ایام تشریق، یوم عرفہ اور رمی جمار کے وقت، اور صفا و مروہ پر، خطبہ نکاح میں اور اذان کے مشارق و مغارب میں جب بھی اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ آپ کا بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور جنت اور دوزخ اور تمام غیبات کی تصدیق کرے اور یہ شہادت نہ دے کہ سیدنا محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، تو اس کی عبادت سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور وہ شخص کافر ہی رہے گا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا اور آپ سے پہلے نازل کی ہوئی کتابوں میں آپ کا ذکر کیا، اور پہلے رسولوں کو آپ کی بشارت دینے کا حکم دیا، اور ہر دین پر آپ کے دین کو غالب کر دیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ آسمان کے فرشتوں میں آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، زمین پر مومنین میں آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، اور آخرت میں آپ کے ذکر کو ہم بلند کریں گے اور آپ کو مقام محمود اور درجات جو ہے وہ عطا کیے جائیں گے۔ الجامع لاحکام القرآن جز نمبر 20 صفحہ نمبر 94 کے اندر جو یہ بحث موجود ہے۔ تو میں نے 3 امام ابو منصور ماتریدی کا موقف بھی رکھا، امام قرطبی کا بھی موقف رکھا، اور امام فخر الدین رازی جو ہیں ان کا جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے جو ہے وہ موقف رکھا ہے۔ ورفعنا لک ذکر کے اندر علماء کی کتنے نفیس گفتگو ہے۔ تو واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر بلند کیا ہے۔ ہر لمحہ ہر آن جو ہے وہ آپ کے درجات کے اندر بلندی ہو رہی ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام سے سچی اور پکی محبت، اطاعت اور غلامی کی توفیق عطا فرمائے۔